السلام علیکم دوستو، ایک اور بلانوان نئی لک کے ساتھ حاضر۔ محمد اظہر فیض آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور چہرے کو تھوڑا روشن کرنے کی کوشش کی۔ بلانوان کے 84 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بہتری لانے کی۔ کچھ دفعہ اس میں ہماری خرابیاں ہو جاتی ہیں اور اکثر جو ہے ہم اس میں کامیابی ہو جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے وزیرستان۔ 2012 میں میں وزیرستان گیا اور وہاں میں نے جنڈولہ میں جو قلعہ جنڈولہ ہے وہاں پہ قیام کیا، اور اس کے بعد میں نے سراروغا اور باقی سارے جو ایریاز تھے وہاں تقریباً میں نے 20 سے 25 دن قیام کیا، اور میں نے اس علاقے کو بہت اچھی طرح سے دیکھا۔ اور وہاں پہ جو 7 کلر کے پہاڑ ہیں، ادھر کھجور کے جو درخت ہیں، ادھر کے جو رہنے والے وزیر قبائل ہیں، ان ساروں سے میں ملتا رہا اور ان کو میں دیکھتا رہا۔ وہاں پہ میں نے ان سارے ایریاز کو دیکھا۔ لوگ ملنسار تھے، شکایت میں بھی تھے۔ فوج نے وہاں پر نئی مارکیٹس، نئی مسجدیں اور بہت سارے روزگار کے سلسلے بنائے، جو کہ بہت بہتری کی طرف کام تھا۔ وہاں پہ سکون ہو رہا تھا اور لوگ جو ہیں اس کو دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کیسے بہتر ڈیولپمنٹ کرنی۔ وہاں پہ آرمی کی مدد سے گوٹ فارم، فش فارم، کیٹل فارم اور مرغی خانے جو ہیں وہ بن رہے تھے، اور وہ لوگ کاروبار کی طرف آ رہے تھے۔ کچھ لوگ بیچ میں ناخوش بھی تھے۔ میں نے وہاں پر ترقیاتی کاموں کو بھی فوٹوگراف کیا، وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی فوٹوگراف کیا، اور میں نے بڑا ان ڈیپتھ ان ساری چیزوں کو دیکھا۔ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو میں نے پکچرائز نہیں کیا، کیونکہ میں زندگی میں نیگیٹو چیزوں کی تصویریں نہیں بناتا۔ نیگیٹو بیہیویئرز کی، جو نیگیٹیوٹی معاشرے میں بنائے، ذہنی انتشار کا شکار کرے، ایسی سب چیزوں سے کو میں اوائڈ کرتا ہوں، اور میں اپنے کام سے کام کرتا ہوں۔ وہاں پہ موت بہت نزدیک سے آپ دیکھتے ہیں، دن میں کئی دفعہ بلاسٹ ہوتے تھے۔ میں 2012 سال کی بات کر رہا ہوں، اب وہاں پہ کافی بہتر طور پہ امن ہے۔ میں دوبارہ بھی وہاں پہ گیا۔ جب ہم اسلام آباد سے ڈی آئی خان گئے، وہاں سے پھر ہم آگے کرک گئے۔ کرک میں وہاں سے ہم ٹانک گئے۔ کرک دوسرے وزیرستان کو راستہ جاتا ہے، کیونکہ میں دونوں طرف جاتا آتا رہتا ہوں، تو اس لیے بیچ میں مکس بھی ہو جاتا ہے۔ وہاں سے ہم ٹانک گئے۔ ٹانک کے ٹیلی فون ایکسچینج کے اندر ہم نے روزہ کھولا، نماز پڑھی مغرب کی، اور پھر ہمارا سفر آگے جاری ہو گیا۔ میرے سفید بالوں کے پیچھے موت کے ساتھ کھیلنا بہت ضروری شامل ہے، ورنہ اگر میں نے موت سے اتنی دفعہ نہ کھیلا ہوتا تو شاید میرے بال کچھ تھوڑے کالے بھی ہوتے۔ جب ڈی آئی خان سے ہمارا کانوائے چلا جو کچھ گاڑیوں پر مشتمل تھا، اس کانوائے کے جو انچارج بھائی تھے، انہوں نے ساری گاڑیوں پر جو آرمی کے لوگ تھے ان سے اسلحہ کی پوزیشن چیک کی۔ پوزیشن وہ آگے سے کہتا ہے 300 راؤنڈ، 1000 راؤنڈ لوڈ، اور ساتھ کڑک کڑک آواز آتی تھی اور اسلحہ لوڈ ہو جاتا تھا۔ اب آپ جو ہے سوسائڈ مشن سمجھتے ہیں تو تیار ہو گیا، اور آپ قافلہ چل پڑا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو 1-2 پتھر ہم بھی ساتھ رکھ لیں، تاکہ خدا نہ خواستہ راستے میں کہیں لڑائی ہو جائے تو ہم ان پتھروں کو استعمال کر کے اپنے حالات کو کنٹرول کر سکیں۔ فوجی بھائی بھی ہنستے رہے، ہم بھی اوپر سے ہنس رہے تھے، اندر سے تو جان نکلی ہوئی تھی۔ ٹانگ میں آ کر ہم نے نماز ادا کی، اور پھر ہمارا قافلہ آگے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور وہاں پہ روٹ لگا ہوا تھا، ہر کچھ فاصلے پہ کچھ فوجی بھائی اسلحہ لے کر کھڑے تھے، جو ہماری حفاظت کے لیے تھا،
اور ہمارے پیچھے پیچھے ٹرک بھی آ رہا تھا آرمی کا، وہ جیسے ہم آگے موو کر رہے تھے وہ ان لوگوں کو پک کرتا جا رہا تھا۔ اس طرح اللہ اللہ کر کے ہم وہاں پہنچے۔ فوٹوگرافی کے لیے میں صبح 6 بجے 7 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ میں نے اس پورا رمضان وہیں پہ گزارا، عید بھی وہیں پہ چھوٹی کی جنڈولا میں، اور میں نے اس ساری ایکٹیویٹی کو دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ جو مخالف دشمن قوتیں تھیں وہ کوبرا ہیلی کاپٹر سے بہت ڈرتے تھے، اور جیسے ہی کوبرا ہیلی کاپٹر ہوا میں آتا تھا تو وہ اپنی سرنگوں میں چلا جاتا تھا۔ میں صبح 6 بجے اٹھا اور اٹھ کے میں نے اپنے کیمرے شیمرے سیدھے کیے، بیگ پیک پیچھے پہننا، میں چلنے لگا تو میجر شاہ نواز ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے تھے، وہ ہنسنا شروع کر گیا، بھاجن کدھر؟ میں کہا یار میں باہر نکلتا ہوں، لوگوں کی بازار کی زندگی اور لوگ جو کھانا پی رہے ہیں، مارکیٹ سے چیزیں خرید رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں اظہر بھائی، پہلے روڈ کلیئرنس ہوگی، ہماری سیفٹی کی گاڑیاں جائیں گی، وہ دیکھیں گی کہ کوئی آئی ڈی سڑک پر لگی ہوئی ہیں نہیں لگی ہوئی، کیا صورتحال ہے، تو وہ جب کلیئرنس ہو جائے گی تو پھر آپ جو ہے وہاں پر جا سکیں۔ 9 بجے ہمیں اوکے کا سگنل مل گیا، پھر ہم گاڑی میں نکلے، لیکن اس وقت تک دھوپ تیز ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے وہاں پہ کچھ ٹورنامنٹس ہو رہے تھے، سپورٹس گالا تھا، اس کو کور کیا، وہاں پہ ڈیلی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے تھے جس کے لیے ہم باہر جاتے تھے۔ وہاں کے بازار میں ہم جلیبیاں بھی کھاتے تھے، اور سارا کچھ، زندگی نارمل نہیں تھی، سہمی ہوئی تھی تھوڑی سی۔ اب امید ہے زندگی وہاں بہتر ہوگی، کیونکہ وہاں پہ قانون جو ہے وہ آ گیا ہے اور حالات بہتر ہونے چاہیے۔ اب ہم وہاں پہ چلے گئے تو جب ہمیں اگلی ہدایت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کوئی بھی سچویشن ہو جائے، آپ نے سڑک سے نیچے پاؤں نہیں رکھنا، آپ کو جتنی بھی اچھی تصویر مل جائے۔ تو میں نے میجر شاہ نواز سے پوچھا، جو بھائیوں کی طرح دوست ہیں آج بھی، کہ بھائی نے یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو کہنے لگے یار کہ اصل میں آئی ڈی پریشر کوکر جو ہے اس میں بم لگایا جاتا ہے، اور اس کی آئی ڈی سڑک کے کنارے دبانے کے بعد اس کے اوپر کچھ پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ آئی ڈی اس کی سڑک کے نزدیک رکھ دی جاتی ہے۔ جیسے ہی اس پہ پاؤں آتا ہے ایک ٹک کی آواز آتی ہے، اور آپ پاؤں نہیں اٹھاتے بلکہ ساروں کو بتاتے ہیں کہ میرا پاؤں آئی ڈی پہ آ گیا ہے۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ سب لوگ سائڈ پہ ہٹ جاتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو سیفٹی کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ کیسے جمپ کریں گے کہ آپ کی ٹانگیں تو ضائع ہو جائیں لیکن آپ کو بچایا جا سکے۔ یہ ایک نیا سسٹم تھا جو انہوں نے بہت سارے خود کش حملوں اور ساری آئی ڈیز کے بعد یہ ڈیولپ کیا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے انسانی جانوں کو سیو کرنے کا طریقہ کار تھا۔ لیکن الحمدللہ ہم ڈرپوک آدمی بھی ہیں، اور ڈرپوک بہادر بھی بہت ہوتا ہے، تو ہم نے پھر بھی اتنا ٹائم وہاں پہ گزارا۔ میں اور خالد لکھن ہم دونوں ساتھ تھے، ہمارے ساتھ باقی ٹیم بھی تھی، ہم کیونکہ ویڈیو شارٹس بھی بنا رہے تھے، لیکن خالد لکھن سے مجھے یاد ہے ہم وہاں سے بازار میں جاتے تھے، اور میری ہدایت تھی کہ جہاں زیادہ لوگ اکٹھے ہوں وہاں سے اب نکل جائیں، کیونکہ وہاں پہ جو 5-7 لوگ ہوتے ہیں ان کو خود کش حملہ آور جو ہے وہ آسان ٹارگٹ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہماری حفاظت کا مکمل انتظام تھا، ہمارے پاس سیکورٹی ساتھ ہوتی تھی، لیکن ہم نے اس علاقے کو دیکھا کہ کیسے وہ بربادی سے بحالی کی طرف جا رہا ہے، جس میں فوج کے بہت احسن اقدامات تھے، اور وہاں مقامی لوگوں کا بھی تعاون شامل تھا۔ ڈیلی ہم ان کے کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں، کسی نہ کسی جرگے میں جاتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے مرغی خانوں میں، ان کے جو کیٹل فارمز تھے ان میں جاتے تھے، جو فش فارم تھے ان میں جاتے تھے، اور ان کو بھی جا کر دیکھتے تھے۔ اور بیچ میں جو آرمی چیف تھے اس وقت کے، وہ بھی قوم سے خطاب کرنے کے لیے آتے تھے، کور کمانڈر بھی آتے تھے، اس ساری ایکٹیویٹی میں بطور فوٹوگرافر میں شامل ہوتا تھا، جو بڑا خوش آئند ایکسپیرینس بھی تھا اور ایک ڈرا دینے والا بھی ایکسپیرینس تھا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں لیور ٹرانسپلانٹ سے گزرا ہوں، وہ اتنا ڈرانے والا ایکسپیرینس نہیں ہے جتنا کہ ایسے دہشت زدہ علاقوں میں جا کر فوٹوگرافی کرنا جو ہے وہ ڈینجرس ہوتا ہے۔ کیونکہ جو فوجی بھائی ہوتے ہیں ان کے پیچھے کچھ 24 کلو کا ایک بیگ پہنا ہوتا ہے، اور جو میرا کیمرے کا بیگ تھا وہ 35 کلو تھا، اس کے ساتھ لے کر حملے کی صورت میں چھپنا بھاگنا ایک مشکل مرحلہ تھا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچنے دیا اور ہم اس علاقے سے ہوئے۔ اسی طرح سے پھر کچھ عرصے بعد مجھے چانس ملا
دوسرے وزیرستان شمالی اور جنوبی وزیرستان دوسرے وزیرستان جانے کا جو میں ایک آئل کمپنی کے لیے گیا تھا، اس کے لیے میں نے جو ہے وہاں اب حالات بہتر ہو چکے تھے، اس کے لیے میں جو ہے کرک والی سائڈ سے گیا، میاں والی کرک کوہاٹ والی سائڈ کوہاٹ والی سائڈ سے کرک گئے، وہاں سے پھر ہم جو ہے کھجوری باغ میں ہم ٹھہرے وہاں پہ، اور وہاں سے جو ہے ہم ڈیلی باہر نکلتے تھے اور فوٹوگرافی کرنا چاہتے تھے۔ اس میں افغانستان شہزادہ شاہ نزدیک تھا، میران شاہ بھی ادھر ہی تھا، اور اس میں ہماری جو گھڑیاں تھی، ہمارے جو موبائل تھے وہ آٹومیٹکلی افغانستان کے ٹائم پہ چلے گئے۔ اس میں پہلے دن تو ہمیں بڑا پریشانی ہوئی کہ جو ہم نے کام کرنا تھا وہ اس چیز کی نظر ہو گیا کہ ہمارا ٹائم غلط تھا، تو سورج طلوع ہو چکا تھا، کیونکہ یہاں پہ ہم باہر جلدی نکل سکتے تھے، لیکن ہدایت یہاں پر بھی یہی تھی کہ آپ نے سڑک سے ہٹ کر موو نہیں کرنا، جو آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے کئی تجربات ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا، کیسے کیسے میں نے کن کن علاقوں میں ٹریول کیا، اور آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے میرے بلعنوان کو اور سیر کرتے چلیے۔ انشاءاللہ تعالی وزیرستان کے بعد میری کوشش ہوگی کسی دن آپ کو میں سیاچین بھی لے جاؤں۔ دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجئے، سبسکرائبرز کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی بہت کم جا رہے ہیں۔ السلام۔